pilots guiding the students or junior pilots. The sources mention a trainee pilot, a SIF butt, as an example of someone being guided. And when students have successful takeoffs, successful landings, that success is praised. It builds confidence, which is so important when you're learning something this complex. That supportive environment is really key. It sounds like quite an experience. The sources describe it as great fun, very amazing, this blend of technology and, well, nature. Exactly. It's a great combination. And connecting this to the bigger picture, this kind of training opens doors. For example, the idea of promoting tourism using air safaris. Air safaris. Yeah, places like Pakistan, using small aircraft to showcase beautiful areas, culturally significant sites, specifically mentioning prominent places. It shows how these fundamental flying skills can lead to new ways of exploring and connecting with the world. Wow. Okay, so we've gone from the specifics of the Cessna 172, the hands-on flying, the instruments, safety, mentorship, right through to using these skills for something like air tourism. You really do get a glimpse into acquiring a very hands-on, very involved skill. It really makes you think, doesn't it? Seeing how technology and nature, or maybe technology and direct experience, blend so well in flight training and this air tourism idea, where else could we apply that? Using complex skills in such a direct, hands-on way to connect people more profoundly with their world. Yeah. Something to ponder. Welcome to the Deep Dive. Today we're really getting into the world of flight training. We've got some sources here, and our mission is to quickly get to grips with what it takes to become a pilot, even if you've never been near a cockpit before. Absolutely. And the real star here, based on our sources, is the Cessna 172. We'll explore how learning to fly this specific plane is this amazing mix of practical skill, tech, and that critical thinking you need in aviation. Okay, right, let's unpack that. The Cessna 172, also called the Skyhawk, or sometimes just C-172, it keeps coming up as the main training aircraft. It's a 4-seater usually, sometimes 5 people can fit, apparently, and it's got that high wing design. Yeah, that high wing is key. And what's really interesting is why it's so perfect for training. You've got a 160 horsepower engine, cruises around 100 nautical miles per hour, so it's stable, predictable, doesn't overwhelm you as a learner. And it glides, I saw that mentioned. It does. It has this ability to glide for a while if the engine were to quit, which obviously is a huge safety factor. Gives you time. It's a built-in buffer, really. Yeah. And it uses low-lead fuel, like 92 or 97 octane. Even that detail, fuel management, it's something you learn right away. So you're in the cockpit. What's the training actually feel like? Is it mostly books first, or are you hands-on straight away? Oh, it's very hands-on. The sources emphasize practical skill development. Things like touch and goes. Touch and goes. Yeah, where you basically practice landing and taking off multiple times in one flight. You touch down, apply power, take off again. Builds that core skill quickly. And then there's fan flying, turning precisely around a plane on the ground, and circuit flying. Circuit flying, like the pattern around the airport. Exactly. Flying that standard rectangle for takeoffs and landings. It's all about repetition and muscle memory. And the controls you're actually using for this, what's literally in your hand. Well, this brings up the precision needed, doesn't it? You've got the throttle controlling engine power directly in your hand. And then there's the mixture control. That's for getting the right fuel-air blend for the engine. Right. Getting those just right seems fundamental. It absolutely is. Yeah. They directly affect how the plane responds, so mastering them early is key. Okay, beyond controlling the plane's movement, what about knowing where you are and where you're going? The instruments must be crucial. Hugely important for safe navigation. You'll learn things like the VSI, the vertical speed indicator, shows if you're climbing or descending and how fast in feet per minute. Okay. Then there's the tachometer showing engine RPM, engine speed basically. And right in the middle usually are the avionics, the radio controls for setting frequencies, talking to air traffic control, that sort of thing. And how do you use these for navigation? Is it all instruments or? Well, there are two main ways really. You've got visual navigation, VFR, using landmarks, railway crossings, roads, rivers, things you can see on the ground. Makes sense. But then there's instrument navigation, IFR. This is when visibility is poor, or maybe you're flying over somewhere with no features. You rely on typically 3 main instruments: attitude indicator, heading indicator, altimeter, to know your orientation and position. It shows how pilots have to adapt. Adapting seems key. But underneath all the technical skill, what about safety? That seems like it would be drilled in constantly. It is. Safety is paramount. That's really priority 1 in all the training. The safety of the plane, the people in it,
Simple things like always fastening seatbelts are just automatic, reinforced constantly. And there's mentorship involved too. Yeah, that's a big part of it. یہ ایلیویشن کم ہو رہی ہے، یہ نظر آنی چاہیے ایلیویشن کم ہو رہی ہے، اور وہ جو فوکس کریں. Experienced pilots guiding the students or junior pilots. The sources mention a trainee pilot, a SIF, but as an example of someone being guided. And when students have successful takeoffs, successful landings, that success is praised. It builds confidence, which is so important when you're learning something this complex. That supportive environment is really key. It sounds like quite an experience. The sources describe it as great fun, very amazing, this blend of technology and, well, nature. Exactly. It's a great combination. And connecting this to the bigger picture, this kind of training opens doors. For example, the idea of promoting tourism using air safaris. Air safaris. Yeah, places like Pakistan, using small aircraft to showcase beautiful areas, culturally significant sites, specifically mentioning prominent Muslim places. It shows how these fundamental flying skills can lead to new ways of exploring and connecting with the world. Wow. Okay, so we've gone from the specifics of the Cessna 172, the hands-on flying, the instruments, safety, mentorship, right through to using these skills for something like air tourism. You really do get a glimpse into acquiring a very hands-on, very involved skill. It really makes you think, doesn't it? Seeing how technology and nature, or maybe technology and direct experience, blend so well in flight training and this air tourism idea, where else could we apply that? You know, using complex skills in such a direct, hands-on way to connect people more profoundly with their world. Yeah. Something to ponder. تھینکس گاڈ فار سیف لینڈنگ. اور جو ہے وہ بڑا فن ہے، بڑا امیزنگ، بڑا ونڈرفل ہے، اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی آئیں اور مزہ لیں. اور جو ٹیکنالوجی اور قدرت، جو نیچر اور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا بڑا زبردست قسم کی جو ہے وہ امتزاج ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، ایئر ہے اور ہر چیز، تو ان کا استعمال کرتے ہوئے انسان نے دیکھیں کیسے ایک اڑن کھٹولا بنا دیا. اور ہمارے اڑن کھٹولے کا نام ہے سیسنا 172. اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. بہت اچھی لینڈنگ کی ہے ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی. اعجاز صاحب کی طرف سے ریمارکس ہیں، اچھی لینڈنگ کی، اور ٹیک آف بھی میں نے بہت اچھا کیا، اڑایا بھی بہت اچھا ہے، دائیں بائیں بھی بڑا اچھا کیا ہے. اور طلحہ صاحب کو میں نے بہت سکھایا ہے، اور یہ ابھی جو ہے وہ جونیئر ہمارے پائلٹ ہیں، یہ ابھی یہ سیکھ رہے ہیں. تو میرے ساتھ اگر یہ چند ایک فلائٹس اور کریں گے تو انشاءاللہ. طلحہ صاحب آپ کیا کہیں گے میرے بارے میں، جو میں نے آپ کو یہ ٹریننگ دی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ استاد کے بارے میں تو ریمارکس نہیں دیے جا سکتے، جو سکھایا بہت اچھا سکھایا. باقی نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے تو پھر آپ میری لینڈنگ پہ ریمارکس دیجیے گا، جو میں کروں گا پھر میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. تو کیپ اٹ اپ، ویری ویل ڈن. اعجاز صاحب ہمارے کیمرے کے پیچھے ہیں، اپنی طرف کیمرہ موو. اور یہ بھی ہمارے جو ہے وہ پائلٹ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کہہ سکتے ہیں نا؟ جی اسٹوڈنٹ. تو ہمارے بچے ہیں جی. یہ انشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کیا انہوں نے بھی، جو ہے وہ ٹیک آف لینڈنگ بڑی اچھی کی تھی، ان کے ساتھ بھی ہم نے کی. تو طلحہ صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اور میں آپ کی جو ایسوسیشن ہے اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، تو میں اس کا شکر گزار ہوں. آپ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسٹے بلیسڈ. سو نائس آف یو. اور رہیے ہمارے ساتھ، جانیے نت نئی بات. آصف ریاض بٹ، قصبہ ایکسپلورر، پاکستان. پاکستان زندہ باد. بتائیں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت اچھا، جیسے پہلے ہی بتایا تھا کہ فن فلائنگ ہے، اور آپ نے ٹیک آف کیا ہے. ہاں اچھا ٹیک آف. جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں نا، یہ 5 to 10 ٹیک آفس کے بعد کرتے ہیں. اچھا جو ماشاء اللہ آپ نے پہلے اٹمپٹ میں کی، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اس میں آپ کو بھی جاتا ہے. آپ کو بھی میں نے بڑی، وہ کہتے ہیں نا، سورس آف انسپائریشن تھی. اور طلحہ صاحب کو اسپیشلی میں احسان مند ہوں. اگر طلحہ صاحب آپ مجھے نہیں وہ کرتے فورسفلی، یقین کریں آج میں گولڈن اپرچونٹی مس کر جاتا ہوں. ہاں یہ میں آپ کا بڑا تھینکفل ہوں طلحہ صاحب. طلحہ صاحب ہمارے وہ، میں باقی تو سارا مزاق کر رہا تھا، طلحہ صاحب ہمارے انسٹرکٹر ہیں.
اور سینئر جو ہے وہ سی پی ایل آپ کے پاس ہے؟ جی سی پی ایل. سی پی ایل یعنی کمرشل پائلٹ لائسنس ہے ان کے پاس. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو, تھینکفل یور آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ جی, بڑا اچھا آپ کا ماشاء اللہ اخلاق بہت اچھا ہے. انسٹرکٹر ہے, میں نے ذکر کر دیا پہلے. اور یہاں آگے نا محسوس نہیں ہوتا, ایسے لگتا ہے کہ گھر میں آئے ہوئے ہیں, وہ والی جو بات نہیں ہے. تو وی انجوائے ویری مچ, ہم نے بڑا انجوائے کیا آپ کو. دوبارہ ہے سر, یو آر موسٹ ویلکم اینی ٹائم. چلیے آپ ساتھ آ جاؤ ان کے, کنٹینیو چلنے دو. آپ سر یہ سیف کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں. بالکل جی سیف آپ کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ آپ نے بھی فلائی کیا تھا, کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس بتائیں. بس ٹھنڈے پسینے آئے. ایکسپیرینس تھوڑا سا ذرا خراب. اچھا یہ بڑا انجوائے فل تھا. سر سے بھی کریں آپ بھی دوبارہ اور اجاز صاحب سے بھی کریں. اپلائی کروائیں گے. ابھی بہت ورکنگ میں ہوتا ہے نا, پھر اس کو دھیان اس کا بٹا رہتا ہے. کہا جاتا ہے اس کے فیول کو لو لیڈ فیول ہوتا ہے, تو اس کا جو فیول گریڈ ہوتا ہے, جس طرح ہم آکٹین ڈلواتے ہیں 92 چل رہا ہے, 97 چل رہا ہے, تو یہ 100 LL 100 LL فیول اس سے بھی لائٹ ویٹ. وہ ڈیفیکلٹ ہے. یہ تھوڑی کنٹرولنگ اس کی زیادہ سخت ہے, کیونکہ بالکل لائٹ ویٹ ایئر کرافٹ ہے, تو اس کو تھوڑا سا آپ لیفٹ رائٹ کریں گے تو وہ بہت زیادہ آپ کو کہہ لیں کہ لائٹ ویٹ ہے اور پاورفل. یہ بھی میں نے نوٹ کیا کہ میں نے تو تھوڑا سا بھی نہیں کیا, اور بہت میں نے یہ کیسے جا رہا ہے, سیدھا رکھ کے بہت بیٹھے. سینسیٹیو کنٹرول ہوتے ہیں اس کے, تو آپ مائنر سے ان پٹس دیں تو وہ فوراً آپ کو ریزلٹ شو کرتے ہیں. بہرحال آپ جتنا مرضی یہ جو لیکچرز لے لیں یوٹیوب سے, جو ایکسپیرینس بیٹھ کے ہوتا ہے, جو جو وہ تھروٹل کا جو ہے, وہ جو آپ ٹیک آف کھولتے ہیں تو آپ کو کچھ فیل ہوتا ہے, اور اس کے بعد اچھا جب یہ ٹیک آف کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ رک گیا. بہرحال یہ ونڈرفل ایکسپیرینس ہے, لائف میں ایسا ایکسپیرینس ہونا چاہیے.